السلام علیکم، میں حکیم بشیر احمد یوٹیوب چینل کیمیائے حکمت حکیم بشیر احمد آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ چاندی بنانے کا نسخہ ہے۔ آپ نے اس نسخے کو اگر بنایا تو ضرور آپ چاندی بنا سکیں گے۔ تانبے کی بھی اس چاندی بنتی ہے اس نسخے میں، اور کلی کی بھی چاندی بنتی ہے۔ اور یہ ہے، آپ نے اس نسخے کا عنوان سن لیں۔ اس نسخے کا عنوان ہے کہ آپ نے اس نسخے کا عنوان کچھ یوں ہے کہ اکسیر چاندی، اکسیری کشتہ چاندی۔ چاندی کا کشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں شاید ہی کوئی نسخہ ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ اگر میرا نسخہ پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو آن کریں۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹس کریں۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، 1 تولہ برادہ چاندی لینا ہے۔ 1 تولہ برادہ چاندی لے کر اس کو 3 تولے نمک خوردنی، جو کھانے والا نمک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ملانا ہے اور 2 کلو کی بند آگ دے دینی ہے۔ یعنی برادے چاندی کو، تولہ برادے چاندی کو 3 تولے کھانے والے نمک کے ساتھ کھرل کر کے، اچھی طرح کھرل کر کے پھر 2 کلو کی آگ دینی ہے۔ پھر اس چاندی میں 3 تولے اور نمک ملا کر کھرل کر کے پھر آگ دے دینی ہے۔ اسی طرح پھر 3 تولے اور نمک ملا کر، یعنی کہ آپ نے 9 تولے تک نمک اس چاندی کے اندر داخل کرنا ہے۔ پھر آگ دے دینی ہے 2 کلو کی۔ 3 آنچیں آپ نے دینے کے بعد پھر آپ نے باہر نکال لینا ہے اور اس نمک کو کسی روغنی برتن میں یا پیالی وغیرہ میں ڈال کر نمک اور چاندی کو اچھی طرح سے اس کے اوپر پانی ڈال کر اس نمک کو آپ نے صاف کر کے نکال لینا ہے، ضائع کر دینا ہے۔ تو اس نمک کو نکال کر پیچھے آپ کی چاندی بچے گی۔ اس چاندی کو لے کر پھر آپ نے 3 تولے نمک ڈالنا ہے اور اسی طرح سے آنچ دینی ہے۔ پھر 3 تولے نمک ڈال کر اسی طرح آنچ دینی ہے۔ پھر 3 تولے، یعنی کہ آپ نے اسی طرح 3 آنچوں میں 9 تولے نمک ڈالنا ہے اور اسی طرح آنچ دینے کے بعد اس کے بعد پھر نکال لینا ہے اور نمک کو ضائع کر دینا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 3 آنچوں میں 9 تولے تک، یعنی کہ 1 تولے کے ساتھ 3 تولے ملایا۔ پھر اس طرح سے آپ نے تقریباً 9 آنچیں دینی ہیں۔ لوگ چاندی بنانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، مگر یہ آسان سا نسخہ ہے۔ بازاری چاندی بن سکتی ہے، مگر لوگ محنت نہیں کرتے۔ لوگ بس جلدی میں کہتے ہیں ادھر سے ادھر کھال دیں تو ایسے ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے۔ میرے کیمیاء گار بھائی بہت جلدی میں ہوتے ہیں، حالانکہ یہ نسخے بہت سمجھداری کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں۔ کیمیاء گری میں وہی لوگ شامل ہوں جو کہ سمجھداری کے ساتھ ہر نسخے کو بنائے۔ تو آپ نے جب 9 آنچیں دے لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے
باہر نکال لینا ہے۔ یہ تقریباً روح چاندی تیار ہو چکی ہے۔ اس کو کہتے ہیں چاندی کی روح، اور وزن میں کچھ کم ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے 10 گرام ڈالی تھی تو آپ کو 7-8 گرام کے قریب پہنچ جائے گی۔ کچھ اس صفائی میں یا دھلائی میں کچھ نہ کچھ آپ کی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے۔ اب اس کے آگے اس کی اکسیر بننی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، 1 تولہ رس کپور اور 3 گرام دار چکنا لینا ہے۔ 1 تولہ رس کپور اور 3 گرام دار چکنا کو اس کے ساتھ کھرل کرنا ہے۔ کھرل کرنے کے بعد آپ نے ایک ہوتا ہے سواگا آٹھیا، وہ سواگا آٹھیا اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ نے 1 تولہ سواگا، 1 تولہ کلمی شورا اور 1 تولہ نشادر، ان تینوں کو پانی کے ساتھ کھرل کر کے آگ دیں گے تو یہ سواگا، نشادر اور شورا وغیرہ یہ سب اکٹھا مل کر یکجان ہو جائیں گا۔ تو پھر اس سواگے آٹھیا کو لے کر آپ نے وہ جو کھرل کی ہے چاندی کے ساتھ رس کپور، دار چکنا، اس کھرل کی ہوئی دوائی کو اس سواگا آٹھیا کے درمیان میں چھوٹا سا کپ لے لینا ہے، نیچے آدھا وہ سواگا، آدھا نیچے، اوپر وہ دوائی، اوپر پھر سواگا دے کر چھوٹے سے کوپ نما میں یا کسی شیشی میں ڈال کر آپ نے اس طرح سے آنچ دینی ہے کہ آپ نے اچھی طرح گل حکمت کرنے کے بعد زمین کے اوپر اس دوائی کو رکھ دینا ہے، اور اوپر سے 2 انگل اوپر، یعنی کہ آپ نے کم از کم 1 کلو سے 2 کلو تک ریتا بچھا دینا ہے۔ ریتا بچھانے کے بعد اس کے اوپر، ریتے کے اوپر آپ نے 1 پاؤ گہیرے گئیوں کی آپ نے آگ دے دینی ہے، اوپلوں کی آگ دینی ہے 1 پاؤ، پھر 1.5 پاؤ دینی ہے، پھر آدھا کلو، اسی طرح سے آپ نے 3 کلو تک آگ پہنچانی ہے۔ ترتیب مجھ سے آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ آدھا پاؤ بڑھاتے جانا ہے، جسے کہتے ہیں کہ تردیدی آگ۔ تو بہت سے کیمیاء گار لوگ اس نسخے کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جو بھی عقل مندی سے اس نسخے کو بناتا ہے وہ بنا لیتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے۔ لو جی جناب، آپ کی اکسیر تیار ہو چکی ہے۔ اس کو باہر نکالنے کے بعد آپ نے اس میں سے 1 تولہ تانبا گلانا ہے، اور اس کے اوپر صرف اور صرف 1 رتی طرح کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میرے اللہ کے فضل و کرم سے وہ کمر ہوگا۔ اور اگر اس تانبے کی کشتے، اس تانبے کے چاندی کو آگے کشتہ کرنا ہو، اکسیر بڑھانی ہو، یہ وہ اکسیر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ 1-2 آنچ کے بعد آپ نے اس کے ساتھ وہی دار چکنا، رس کپور وغیرہ ڈال کر اگر آگ دیں گے یہی سواگا آٹھیا میں، تو وہ بھی کشتہ ہو جائے گا، وہ آگے اکسیر در اکسیر چلا جاتا ہے۔ یہ وہ اکسیر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ سمجھدار کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اگر میرا نسخہ پسند آئے تو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا۔ ہاں، اگر کوئی میرا بھائی نسخہ بنائے تو ساتھ
اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے حبیب کا ذکر کرے۔ والسلام، آپ کا بھائی حکیم بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیا حکمت۔ والسلام، اللہ حافظ۔